3 روزہ یوتھ کانفرنس کے پہلے دن دوسرا سیشن جس کا عنوان چیلنجز فار ینگ جرنلسٹ ہے. جرنلزم کا میدان وہ میدان ہے جہاں جو کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں اس کی درست سمت میں سفر کی رہنمائی کرتا ہے. ہمارے درمیان معزز پینلسٹ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا اس سیشن کی ماڈریٹر محترمہ نادیہ نقوی صاحبہ کو. میڈم پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. اس کے بعد میں ملتمس ہوں محترمہ عنبر رحیم شمسی صاحبہ سے. آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, نون جرنلسٹ. پلیز میڈم اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. اور آخر میں درخواست گزار ہوں محترم وسعت اللہ خان صاحب سے کہ سر پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. سینئر ترین جرنلسٹ جو نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں آپ کے درمیان ہیں. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سندھ کی میڈم ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو ہر ضلع سے سلیکٹ ہو کے یہاں آئے ہیں, اور یہ اپارچونیٹیز آپ کے پاس ہے کہ آپ ان سے سیکھیں, اور نہ صرف سیکھیں بلکہ جو آپ سیکھیں وہ آپ اپنے دوسرے نوجوان جو آپ کے دوست ہیں, احباب ہیں, ان تک بھی یہ بات پہنچائیں. سوشل میڈیا کا میڈیم ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ کی تمام کی ایکسس میں ہے. تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے, اس پہ مستقل پوسٹنگز ہو رہی ہیں, ان کو بھی فالو کریں اور ڈسمینیٹ کریں. میں گزارش کروں گا میڈم نادیہ نقوی سے کہ پلیز میڈم سیشن کا سٹارٹ کیجئے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے کہ ہماری یوتھ اور وہ بھی سندھ کے مختلف اضلاع سے یہاں پر موجود ہے. آئی ایم شیور کہ سب کے سب ٹیلی ویژن پہ بھی آنا چاہتے ہوں گے, اخباروں میں بھی کام کرنا چاہتے ہوں گے, ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنا چاہتے ہوں گے, بیکاز آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ آئی وڈ سے اے پروفیشن جس میں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. آپ میں سے ویسے کون کون بننا چاہتا ہے, صحافی بننا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا وہ باہر ہیں, میرے خیال سے کچھ نیوز جو ہے وہ گیدر کر رہے ہوں گے. اچھا سب سے پہلے تو بڑا اچھا لگا. آئی مسٹ تھینک دا اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ٹو پٹ اپ دس ایونٹ ٹوگیدر. سب سے پہلے جب ہمیں کال آئی اور کہا کہ یوتھ کے لیے جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, میں نے کہا میں یوتھ نہیں ہوں. ہم تو کہنے لگے نہیں آپ کو ماڈریٹ کرنا ہے. سو بٹ آئی فیلٹ ویری ہیپی, اور یہاں آ کر آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. میرے ساتھ میرے ساتھی موجود ہیں. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں, میں نے ریڈیو سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا ایز اے ریڈیو جاکی جب میں کالج میں تھی, اور اس کے بعد بس وہ سفر چلتا چلا گیا, اور پھر صحافت میں مختلف ٹیلی ویژن چینل سے وابستگی رہی. آج کل میں ڈان نیوز کے لیے کام کر رہی ہوں. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے رات 8 بجے میرا پروگرام آتا ہے. میرے ساتھ میری کالیگ عنبر شمسی بیٹھی ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں. ٹیلی ویژن ہو, ایون ایجوکیشن ہو, صحافت سکھانا ہو, فری اسپیچ ایڈوکیٹ ہو, شی از ماسٹر ایٹ اٹ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دس سیشن. اینڈ ان کے ساتھ ہیں وسعت اللہ, کالم نویس ہیں, سینئر صحافی ہیں. ان کے جو انداز بیاں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ڈان نیوز پر ایک بہت ہمارا فلیگ شپ شو ہے ذرا ہٹ کے, اس کے میزبان بھی ہیں. اور جو انداز بیاں ہے وسعت کا, وہ سنجیدگی میں جو مزاح ہے اور جس طرح سے وہ بات کو کہہ جاتے ہیں, بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. تھینک یو وسعت فار دس جوائننگ اس ان دس سیشن. تو پہلے تو ہم کچھ چیلنجز کا ذکر کریں گے جو کہ صحافت میں یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ویسے تو صحافت میں بہت سے چیلنجز ہیں جو کہ آپ یوتھ ہوں یا نہ ہوں اس میں یہ چیلنجز رہتے ہیں پاکستان میں, لیکن یوتھ کے لیے جب آپ سٹیپ کرتے ہیں جرنلزم میں, صحافت میں, تو امبر یو کین ریکال یور ٹائم, آئی کین ریکال مائی ٹائم. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل پھر بھی بہت کچھ بہتر ہو گیا ہے؟ جب ہم آئے تھے تو ظاہر ہے بڑے کم, لڑکیاں بھی بہت کم تھیں, اب تو ماشاءاللہ خواتین بھی بڑھتی جا رہی ہیں, بچیاں بڑھتی جا رہی ہیں فریش آؤٹ آف کالج. کیا سمجھتی ہیں کیا چیلنجز ہیں فار دا یوتھ ان جرنلزم؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ نادیہ, اینڈ obviously thank you to this youth association and department as well جو دعوت دی. ویسے میں یہ کہہ دوں کہ جب میں ایک ینگ جرنلسٹ تھی تو وسعت اللہ صاحب ہم اکٹھا بریفلی کام کیا تھا بی بی سی میں, بی بی سی اردو میں, اور انہوں نے مجھ پہ تو فتویٰ دے دیا تھا کہ آپ ریڈیو مت ہی کریں تو بہتر ہے, اور اس کے باوجود میں ریڈیو کرتی رہی.
सच बता रही हूँ। लेकिन आई थिंक जो एक फ़र्क है जो मुझे महसूस होता है जब हमने सहाफ़त शुरू की थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा नादिया, ख़वातीन तो बहुत ही कम थी। हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किसी एहतजाज पर या इंटरव्यू करने जाते थे तो हम वाहिद ख़वातीन होती थी जो वहाँ मौजूद थी। अब 2-3 और नज़र आती हैं और अब बहुत ज़्यादा जो मैं कहूँगी बेबाक सहाफ़त जो कर रही हैं ख़वातीन, इट्स रियली गुड टू सी। आई थिंक जो मौक़े हैं वो एक तरह से सहाफ़त में बढ़ गए हैं, वो डिजिटल मीडिया के लिए। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा भी जो अपना ज़ाती सफ़र है वो प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ। हेरल्ड मैगज़ीन कराची में यहाँ से उसकी पब्लिकेशन होती थी, मैं यहाँ काम करती थी। लेकिन बहुत जल्द ये भी एहसास हुआ कि लोग पढ़ते लिखते कम हैं, और ये एहसास 2000s में ही हो गया था। इसी वजह से ब्रॉडकास्ट में मैंने भी कदम फिर उठाया क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि एक ऑडियंस कम है। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल मीडिया, और मैं इस वक्त क्योंकि एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है नुक्ता के नाम से, उसकी पाकिस्तान एडिटर हूँ, वो मौक़े अब मेरे ख़्याल में कि अब इन्फिनिट से हो गए एक तरह से। अब आप देखिए टिकटॉक को देख लें आप, फेसबुक तो काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन आई थिंक एक टिकटॉक ऐसा मीडियम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान भर में देखा जाता है, सुना जाता है, सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड है, सबसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस छोटे छोटे शहरों से लोगों की ज़िंदगी के बारे में सहाफ़त हो, कुछ हो, वो आपको एक मौका मिल जाता है जहाँ मसला फिर जो पैदा हो जाता है जब इतने मौक़े होते हैं कि फिर लोग अपने आप को खुद साख्ता सहाफ़ी भी कहने लगते हैं। तो मौक़े बढ़ गए हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कि समझ के सहाफ़त क्या होती है वो कम से कम होती जा रही है। जब मौक़े बढ़ते हैं तो ये होता है क्योंकि आपके हाथ में एक फ़ोन होता है, कैमरा, माइक, सब कुछ होता है, और एडिटर, मेरे जैसे एडिटर नहीं होते जो बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इसका सबूत क्या है, ये फैक्ट क्या है। सो एक जहाँ एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज भी बहुत है। और फिर आप देखें कि जिस तरह से ज़ाहिर है जो दबाव, जो प्रेशर्स होते हैं हुकूमती सतह पर, स्टेट की सतह पर, बिज़नेस की वजह से, क्योंकि बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बिज़नेस रन होते हैं तो वहाँ उनके भी अपने प्रेशर्स होते हैं। उसकी वजह से मैं फिर से कहूँगी कि लोग क्योंकि डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान नज़र आ रहा है, लेकिन सहाफ़त आपको कम नज़र आ रही है। एब्सोल्युटली। सो सहाफ़त कम हो गई है, मौक़े बढ़ गए हैं। सहाफ़ी भी मुझे लगता है कि जैसे तादाद बहुत बढ़ गई, लेकिन सहाफ़ी भी कम हो गए हैं क्योंकि एक जो नुकसान जो बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का होता है, और जो हम जैसे नए इदारे हैं हम उसका सामना, उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जो पुराने इदारे हैं, अनादिया, वुसत, डॉन से जो वाबस्ता है, BBC आप उर्दू देख लें जिससे बहुत पुरानी वाबस्तगी वुसत साहब की भी है, मेरी भी है, जहाँ रेडियो से लेकर अब वो डिजिटल मीडिया तक खुद आ गए हैं कि आपको उस रेस में पढ़ना पड़ता है जहाँ जो राय है वो हक़ाइक़ से ज़्यादा अहम हो गई है, फैक्ट्स हैव बिकम लेस इम्पोर्टेंट, और आपकी अपनी ब्रांडिंग और पर्सनालिटी जो है वो भी ज़्यादा अहम हो गई है। तो अब ये चैलेंजेस जो नौजवान तबका है, मेरे ख़्याल में कि उनको ज़्यादा मेरे ख़्याल में गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं इस नुक्ता नज़र से भी कह रही हूँ क्योंकि मैं कुछ देर के लिए IBA यूनिवर्सिटी में काम करती थी, नौजवान सहाफ़ियों को ट्रेनिंग भी देती थी। हम उनको बताते थे कि इस तरीके से सहाफ़त करनी चाहिए, लेकिन वो हमें दूसरी मिसालें देते थे जहाँ सहाफ़त नहीं हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा मकबूल हो जाते, उनकी ज़्यादा व्यूज़ और क्लिक्स होते थे। तो अब ये मेरे ख़्याल में कि जो नौजवान तबका है उनसे हमें भी सीखना चाहिए, और ये मैंने अपने इदारे में भी इसका एक हमने प्रैक्टिस बनाई है कि जो पुराने तजर्बाकार सहाफ़ी हैं लेकिन जो वो फॉर्मेट, वो स्टाइल समझते नहीं है जो नौजवान तबके को ज़्यादा पसंद आते हैं, हम नौजवान सहाफ़ी से सीखते हैं। तो ये सीखने का अमल है। मौक़े भी ज़्यादा हैं लेकिन सहाफ़त कम है। थैंक यू। ये बिल्कुल सही कहा कि मौक़े बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सहाफ़त कम है, और शायद सीखने का वो अब रुझान कम हो गया है क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब पर लोग अपने चैनल्स बनाते हैं, टिकटॉक के ऊपर देखे जाते हैं कि वो लाइक्स के ऊपर, वो स्ट्राइक्स के ऊपर इतना ज़्यादा मैटर करता है
کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا. جو ہمیں بڑا سکھایا گیا تھا اسپیشلی وین وی ہیڈ اسٹیپڈ انٹو جرنلزم, کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ ہم کبھی بھی جج کا نام نہیں لے سکتے تھے, مسٹر جسٹس. اور وہ سکھایا بھی کن لوگوں نے تھا, وہ رائٹرز میں کام کرنے والے لوگ تھے. وہ کہتے تھے اس کا یہ ہو سکتا ہے, کہ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں سپریم کورٹ کی کسی بھی رپورٹنگ سے انتہائی خوفزدہ ہوتی تھی کہ او مائی گاڈ یہ کنٹیمپٹ ہو جائے گا. لیکن آج بہت آسان لگتا ہے, کیونکہ آج کل تو ساری جو خبریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد اور جج صاحبان کے ارد گرد گھومتی ہیں. اور اب جس طرح امبر نے بتایا جو مواقع پیدا ہوئے ہیں اس میں تو ایسا کچھ بولا جاتا ہے کہ میرے خیال سے جج صاحبان بھی اب کہتے ہیں کتنے کنٹیمپٹ لیں گے, بہت زیادہ لینے پڑیں گے کیونکہ مواقع اتنے زیادہ ہیں. تو وہ سب چیلنجز میں, جس میں ایک چیلنج کا ذکر کیا جو کہ بریفلی ٹچ کیا امبر نے, تھریٹس کا. اور وہ جو تھریٹس ہوتے ہیں یا انٹیمیڈیشن جسے ہم کہتے ہیں, جس سے صحافی گزرتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوبرز ہوں, سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے والے ہوں, اخبار نویس ہوں یا ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے ہوں, یہ تھریٹس جو ہیں لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر صرف ادارے سے ہوتے ہیں. لیکن جو سیفٹی آف اے جرنلسٹ ہے, جو چیلنج ہے سب سے بڑا یوتھ کے لیے بھی ہے, وہ کہاں کہاں سے میں کہوں گی ہوتے ہیں یہ چیلنجز جو تھریٹ کے ہیں. تھینک یو سو مچ. سبجیکٹ ہے کہ اگر کوئی نوجوان آنا چاہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں, یہ جو دو بچے کیمرے کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ اس پروگرام میں اگر آپ نے کیمرے فکس کر لی ہیں ہمارے چہروں پہ, تو آپ پلیز نیچے اتر جائیں, اس لیے کہ آپ کی پشت جو ہے وہ تقریباً 50 لوگوں کا ویو بلاک کر رہی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے. تھینک یو. اب یہ بھی آ گیا. اچھا, میں چونکہ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں پیچھے جو 4 تصویریں ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں مجھے گھور رہے ہیں, اس لیے میں ذرا محتاط ہو کے آج بات کروں گا. آپ چاہیں تو یہ چاروں کی تصویریں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سیشن بہت اچھے وقت پہ ہو رہا ہے جبکہ پارلیمنٹ نے فیک نیوز کے بارے میں جو پیکا قوانین ہیں ان میں ترمیم کر دی ہیں. تو جان ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. مطلب چھٹی ہو گئی. زبردست. آپ نے شروع میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کون کون صحافی بننا چاہتا ہے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. لیکن کون کون ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپنے چینلز قائم کرنا چاہتا ہے, وہ ذرا اپنے آپ کو بتا دیں. آپ دیکھا, یہ ہے ڈفرینس. اور آپ کا یہ بالکل میرے حساب سے, حالانکہ یہ پینل کی اسپرٹ کے خلاف ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں, میرے حساب سے بالکل ایک عقلی فیصلہ ہے, ایک شعوری فیصلہ ہے کہ جرنلزم میں نہیں, یہ جو مین سٹریم جرنلزم ہے اس میں نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے, اگر میں آپ کی جگہ ہوتا ایگزیکٹلی میں اسی طرح سوچتا. اور میں کیوں سوچتا, اس لیے سوچتا کہ جب میرا اعتبار ایز ریڈر, ایز ویور مین سٹریم کے لفظ پہ سے اٹھ جائے, اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو اس کے بعد میری جو تلاش ہے, حقیقت کی تلاش, وہ تو ختم نہیں ہوگی. تو میں پھر ہر جگہ ہاتھ پاؤں ماروں گا, ہر جگہ تلاش کروں گا. اس میں راستے میں کئی لٹیرے بھی آئیں گے, ڈاکو بھی آئیں گے, نوسر باز بھی آئیں گے جو مجھے دھوکہ بھی دیں گے. میں اطلاعات کے پیرامیٹر میں بات کر رہا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی آپ نے راستہ نہیں چھوڑا. اگر مین سٹریم میڈیا کو جو بنیادی پوری دنیا میں آزادیاں حاصل ہیں کہ جی وہ ایک پیرامیٹر میں رہتے ہوئے سوال اٹھا سکتا ہے, کسی بھی معاملے پہ جو مشکوک ہو اس میں انویسٹیگیشن کر سکتا ہے, کسی بھی عہدیدار سے اس کے محکمے یا اس کے کام یا اس کے پبلک انگیجمنٹ سے بارے میں سوال پوچھ سکتا ہے, اگر یہ اطمینان ہوتا
اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتا اطلاع کی صورت میں، رپورٹ کی صورت میں، خبر کی صورت میں، اینالیسس اور کالم کی صورت میں، تو پھر شاید آپ بھی یہ دیکھتے کہ یار مین سٹریم میڈیا میں ایک رسپانسبل جرنلزم ہو رہا ہے، مجھے جتنی اطلاعات ریکوائرڈ ہیں وہ مل رہی ہیں، لہٰذا میں سوشل میڈیا پہ کیوں جاؤں یا اس کا کیوں اعتبار کروں. لیکن جب آپ نے راستہ ہی ایک بند کر دیا جو کہ ایک پراپر راستہ تھا، ایک روایتی راستہ تھا، تو پھر تو میں جاؤں گا سوشل میڈیا. اب میں اسے گالیاں دوں کہ گندا ہے، اس میں ارسپانسبل لوگ ہیں، انہیں نہیں پتہ جرنلزم کیا ہوتا ہے، سب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے راستہ نہیں چھوڑا، اور اب آپ وہ دوسرا راستہ بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی اس طرف بھیڑ جمع ہو گئی ہے. پہلا راستہ آپ نے سنسان کر دیا ہے. تو یہ میرے نزدیک یہ پرابلم ہے. پھر بھی جو بچا کھچا مین سٹریم میڈیا ہے، ویژول یا پرنٹ، اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2-3 بنیادی سکلز ہیں جو جس سے آپ کو مسلح ہونا پڑے گا، ورنہ آپ جس طرح ہر شعبے میں جاتے ہیں تو ہر شعبے کا 7 سر ہوتے ہیں، سا رے گا ما پا دھا نی سا. انجینئرنگ کے اپنے ہوتے ہیں، جرنلزم کے اپنے ہوتے ہیں. تو وہ تو آپ کو بیسک، وہ سر کیا ہیں؟ جرنلزم میں جانے کے سر ہیں کہ آپ کا جو زبان کا سکل ہے، آپ کو زبان پہ کمانڈ ہونی چاہیے. سندھی جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں تو سندھی پہ پوری کمانڈ ہونی چاہیے. اردو میں جانا چاہتے ہیں یا انگریزی میں جانا چاہتے ہیں، کمانڈ نہ بھی ہو تو ورکنگ وکیبلری پہ کمانڈ ضرور ہونی چاہیے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شیکسپیئر بنیں تو آپ کامیاب ہوں گے، نو. آپ جس زبان میں بھی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی زبان جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سمجھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے ترجمہ کرنا پڑے، اس لیے کہ بھلے سندھی ہو یا اردو ہو، زیادہ تر خبریں تو انٹرنیشنلی ریکگنائز جو زبانیں ہیں 3 یا 4 ان میں آتی ہیں، ان کے ذریعے ہم تک آتی ہیں. تو اگر آپ کی زبان پہ کمانڈ ہوگی تو آپ کی ترجمے کی سکل بھی بہتر ہوگی. ترجمے کی سکل بہتر ہوگی تو آپ جو اطلاع یا انفارمیشن ہے وہ صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کر سکیں گے. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس سے آگہی، مثلا میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ لوگوں سے، آپ میں سے جو بھی 2-4 فارمل جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں، کہ آج کا اخبار شاید آپ نے پڑھا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کون سا اخبار پڑھا ہو، اخبار پڑھا ہو. اس سے یہ کہ آپ کو موٹا موٹا حساب کتاب مل جاتا ہے کہ میرے صوبے میں کیا ہو رہا ہے آج کے دن تک، میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور میرے ارد گرد کے ریجن میں کیا ہو رہا ہے. یہ آکسیجن ہے، یہ لائف لائن ہے. اس کے بغیر آپ جو ہیں وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. پھر جرنلزم سے ایک اور چیز مراد لے لیتے ہیں عام طور پہ. ہم بھی آپ کی عمر میں تو یہ سمجھتے تھے کہ جرنلزم کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اخبار میں جانا ہے یا ٹی وی میں جانا ہے، اور بس یہ 2 ہی چیزیں تھیں. جیسے ہمارے والدین کہتے تھے یا تو ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا فوج میں جائے گا، چوتھا سوچا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا. کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں ہماری جنریشن میں، جو اللہ کا شکر ہے آپ کو وہ شاید درپیش نہ ہو. تو جرنلزم صرف اخبار یا ٹی وی چینل کا نام نہیں ہے. اسی لیے اب اسے جرنلزم نہیں کہتے، اب اسے کہتے ہیں میڈیا سائنسز. میڈیا سائنسز کا کیا مطلب ہے کہ اس میں مین سٹریم پرنٹ میڈیا بھی انکلوڈڈ ہے، جو فارمل ٹیلی ویژن جسے آپ کہتے ہیں وہ انکلوڈڈ ہے، فلم انکلوڈڈ ہے. اس میں صرف اینکر ہر لڑکا شاہ رخ خان نہیں بن سکتا اور ہر لڑکی مادھوری دکشت نہیں بن سکتی، یہ مان کے چلنا چاہیے. ہر لڑکا حامد میر کی جگہ نہیں لے سکتا اور ہر لڑکی نادیہ نقی کی جگہ نہیں لے سکتی، یہ مان کے چلنا چاہیے. تو پھر کیا کریں؟ کیا فائدہ پھر جانے کا؟ صرف چہرہ دکھانا یا اپنا نام پرنٹ کروانا جرنلزم نہیں ہے. جرنلزم میں
اگر آپ کو ترجمہ اچھا ہے تو آپ ایک اچھے سب ایڈیٹر بن سکتے ہیں. اگر آپ کو فوٹوگرافی سے شوق ہے تو آپ اسٹل فوٹوگرافی میں بہت کما سکتے ہیں. آپ جو مووی کیمرہ ہے اس میں بہت آپ کے لیے مواقع ہیں. ایڈورٹائزنگ کا پورا ایک میدان ہے, پوری ایک دنیا ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں ان سکل سے مسلح ہو کے. پبلک ریلیشن آفیسر کی کس ڈپارٹمنٹ کو, کس محکمے کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ پورا میدان کھلا ہوا ہے. اور پبلک ریلیشن کی سیٹ پہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے نیچرلی کانٹیکٹس بنیں گے چاروں طرف, اور ان کانٹیکٹس کی مدد سے آپ اپنے کیریئر کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پوری زندگی آپ پینشن لے کے ریٹائر ہوں پی آر کی کرسی پہ. تو یہ پھر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. مثلاً میں ٹیکنیکلی اس وقت کسی ادارے کا ملازم نہیں ہوں, میں صرف لکھ کے کما رہا ہوں یا بک بک کر کے کما رہا ہوں, میرے پاس کوئی اس کے علاوہ سکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ فری لانسنگ بھی ہو سکتی ہے. فوٹوگرافی کا میں نے ذکر کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب جرنلزم ہے, یہ سب میڈیا سائنسز ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز آپ پکڑ لیں, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو کل میں اس سیمینار میں آتا تو مشورہ دیتا کہ آپ سوشل میڈیا چینل کھولیں. لیکن آج میں آپ کو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس بل پہ دستخط کے بعد میں یہ کہوں گا کہ نہ کھولیں, اور کھولیں تو محتاط ہو کے کھولیں. بہت اچھی بات کہی وسعت نے, اور مجھے سب سے زیادہ جو اچھا لگا کہ انہوں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے, کیونکہ یہاں پہ اتنے یوتھ ہیں, آئی ایم شیور کہ میڈیا سائنسز آپ سب لوگوں کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, کالجز کی حد تک بھی کافی آرٹس کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, کہ صرف اور صرف میڈیا سائنسز میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ صحافی بن جائیں, لیکن جو مختلف رولز آپ اپنا سکتے ہیں. کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہو, پبلک سیکٹر ہو, تھنک ٹینکس ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بتایا کہ جیسے جو ٹیلی ویژن میں آتے ہیں, جو اخبار میں لکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ٹیلی ویژن پہ تو اب بہت کام ہوتا ہے, کیونکہ ہر ٹیلی ویژن چینل کا ایک اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہے, اس میں لکھنا ہے, اس میں گرافکس ہیں, اس میں ہر چیز ہے. لیکن جو آج وسعت نے بات کہی, اور جس کے حوالے سے آج 3:30 بجے پریس کلبس کے باہر جو ہے وہ بلیک ڈے بھی منایا جا رہا ہے, پی ایف یو نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے, جس کو آپ لوگ شاید خبروں میں, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک, پلیز ہاتھ کھڑے کیجیے گا کہ کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہ پیکا قانون کیا ہے, یا اس کا ذکر سنا ہو, اس کا نام سنا ہو. کسی نے سنا؟ آپ لوگوں نے سنا, تو اس کا مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا. مجھے اچھا لگے گا, ہمارے زمانے میں تو ہمیں ڈانٹا جاتا تھا کہ اخبار پڑھیں. آپ لوگوں کے زمانے میں فون پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایک اخبار ضرور اپنی نگاہ سے گزارا کرے تاکہ آپ کو اپنے ارد گرد کے حالات کا پتہ ہو. جیسے آپ لوگ سندھ کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں, ابھی سانگھڑ میں جو واقعہ ہوا وسعت, اس واقعے کی تہ تک پہنچنے کے لیے, اس واقعے کے حوالے سے انفارمیشن کے لیے کئی لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا پڑا. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنے برائٹ لوگ ہیں وہاں پر بھی, کہ اگر کوئی سٹیزن جرنلزم کر رہا ہوتا, یا وہاں کے بہت سارے صحافیوں سے تو ہمیں پتہ چلا, لیکن ینگسٹرز سے ہمیں نہیں پتہ چل سکا. کم از کم میں آئی ڈنٹ کم اکراس اینی کہ جن سے ہم اور انفارمیشن گیج کر سکتے. تو آپ لوگ اپنے شہروں میں ضرور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں, اور اس سے پھر آپ کو بڑا کچھ پتہ چلے گا. پیکا کی طرف آتے ہیں. جو آپ نے کہا ابھی وسعت نے تو ایک دم ڈسکریج کر دیا, اور کہا کہ اب جو قانون ہے اس کے تحت جو زیادہ مواقع کا آپ نے ذکر کیا انور, اور جس پہ سب جانا چاہتے ہیں, اس پہ ایک قدغن لگائی جا رہی ہے. تو کیا جیسے وسعت کہہ رہے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر اب کھولنا ہوگا. دیکھیں نادیہ, آپ ابھی بھی ٹیلی ویژن میں کام کرتی ہیں, آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے بھی ہوسٹنگ کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور ایک منٹ جی, لاشاری صاحب اجازت ہے نا بات کرنے کی؟ یہ کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرے گا؟ اچھا چلے. میں کچھ عرصے ٹیلی ویژن میں بھی کام کرتی تھی, اور میں نے ایکچولی جان بوجھ کے چھوڑا, اور نہ میں واپس گئی ٹیلی ویژن میں. یہ میرے ساتھی جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ شاید ان میں کریج ہے یا پرسسٹنس ہے, مجھے نہیں معلوم. اس لیے کیونکہ 2020 تک میں نے 2016 سے 20 تک ٹیلی ویژن پروگرامز کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ بھی کیے. ہر چیز پر ہمیں پوچھا جاتا تھا, روکا جاتا تھا, بہت
کئی قسم کے لوگ تھے جو ہم اپنے شوز میں بلا نہیں سکتے تھے. کچھ لوگوں کو زیادہ آزادی ہوتی ہے, کچھ کو کم. لیکن میں واپس نہیں اس لیے جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں مجھے لگ رہا تھا کہ ٹیلی ویژن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ظاہر ہے اینکرز پلیس بھی کیے جاتے ہیں, سٹوریز بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو اس سٹوری کو ترجیح دینی چاہیے. آپ نے بیپ تو سن لیا ہوگا, اکثر ہوتا ہے, تو بیپس بھی ہوتے تھے. بعد میں آپ کا جو لائیو شو پہ اگر کوئی کچھ ایسا کہہ دے جو طاقتور انسان اس پر ناراض ہو جائے تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ کاٹ دیا جاتا تھا. تو اس ماحول میں میں نے کہا میں نے ٹیلی ویژن دوبارہ نہیں کرنا, مزہ نہیں آ رہا. اچھا پھر ڈیجیٹل میڈیا اب جوائن کر لیا, کوشش کی, اب پھر پیکا آ گیا. پیکا میں آپ نے 2-3 چیزیں جو پیکا ترمیم ہے, پیکا کا مطلب کیا ہے, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, یہ 2016 میں پاکستان مشرف نواز کی اس وقت حکومت تھی, یہ منظور ہوا تھا. اور اب جو ترامیم آئی ہیں یہ تمام, اور یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں, یہ تمام سیاسی جماعتیں جتنا آپ کو کہیں کہ نہیں اس میں ہم بات کر لیں گے, مشاورت کر لیں گے صحافیوں سے, سول سوسائٹی سے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. سب کے سب نے اس پر دستخط کر دیے ہیں. سب مان گئے ہیں کہ اب جو ٹیلی ویژن کا حال ہوا ہے, بہت کم ایسے لکی لوگ تھے جو ٹیلی ویژن پر ان قدغنوں سے بچے ہوئے تھے, لیکن اب ہم نے سوشل میڈیا کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کرنا ہے. ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا, تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی علمبردار بنتی ہیں وہ بھی اب مان گئے ہیں, آن بورڈ آ گئے ہیں. اور اس میں بہت ساری شکیں ہیں جو ظاہر اس میں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن صرف میں ایک پوائنٹ یا ایک نقطہ ہی اس میں اٹھانا چاہوں گی جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. فیک نیوز پر قابو پانے کے لیے یہ ترامیم کروائی گئی ہیں, لیکن فیک نیوز کی جو ڈیفینیشن ہے, جو تعریف ہے, اسی میں اتنا ابہام ہے کہ آپ جو صحافی نہیں بننا چاہتے لیکن کنٹینٹ کریٹرز بننا چاہتے ہیں, آپ بھی اس کی آڑ میں آ سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے فیک نیوز کے حوالے سے, یہ نہیں کہ غلط معلومات ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہارمفل انفارمیشن ہے, اب سچی خبر جیسے جو سانگڑ میں ہوا ہے, یہ کسی کو تو نقصان پہنچا ہے کہ یہ سچ سامنے آیا ہے, تو کوئی بھی ہارمفل انفارمیشن پر آپ پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اور اس طریقہ کار کو بھی اتنا کمپلیکس بنا دیا ہے کہ اگر سانگھڑ میں کوئی صحافی اس پر یہ پیکا کی ایکٹ کے انڈر کوئی کیس ہو جائے تو ان کو کئی لیئر سے گزرنا ہے, وہ سندھ نہیں آ سکتے, ان کو اسلام آباد سپریم کورٹ میں اپیل کرنا پڑے گا, یعنی کہ آپ کا ایکسیس ٹو جسٹس بھی بند کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک اور بہت امپورٹنٹ اس میں نقطہ ہے. میں یہ کہوں گی کہ میں ظاہر ہے ہم نے شاید میں نے مشرف کے دور میں صحافت شروع کی تھی, مشکلات دیکھی ہیں, احتجاج کیے ہیں, مقابلہ بھی کیا ہے, لیکن یہ والا دور جہاں کوئی اور پیچھے میڈیا کنٹرول کر رہا ہو, پارلیمنٹ کنٹرول کر رہا ہے, میرے خیال میں یہ دور مجھے تو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ کس سے مقابلہ کریں. ظاہر ہے جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں, شور بھی مچا رہی ہیں, ہم لوگ بھی آگاہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ یہ جو ایک میں کہوں گی کہ جو پس پردہ جو لوگ جو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک میں نے بہت ہی نا امیدی پھیلا دی ہے, لیکن میں کہوں گی کہ یہ کہنا ضروری ہے. نہیں بالکل جو حقائق ہیں وہ تو امبر نے بالکل درست فرمائے ہیں, اور کنٹینٹ کریشن میں بہت چیزیں ہوتی ہیں, اور اسی حوالے سے اب یہ جو نا امیدی ہے اس کو امید میں بدلیں گے. وہ یہ اصل میں ہم جو ہے نا ہندی فلم دیکھنے کے عادی ہیں, اردو فلم دیکھنے کے, جو انٹرویل ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کہانی بڑی خوش چل رہی ہوتی ہے, انٹرویل کے بعد ٹریجڈی, اور پھر آخر میں اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ ایک فارمولہ ہے, اس کے تحت اس سیشن کو ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں معروضی حالات کیا ہیں, سچویشن کیا ہے, نا امیدی امبر نے بھر بھر کے آپ کے حوالے کر دی, ٹھیک ہے, اور یہ ضروری بھی تھا اور یہ حقیقت بھی ہے. سوال یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں پھر کیا جائے, کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوتا ہے نا.
8,000 سال سے تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہر ریاست کا آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ وہ بس ہو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے والا معاملہ ہو, اور کوئی سوال لوگ کہیں جی بادشاہ سلامت کی جے ہو. یہ ہر ریاست کا آئیڈیل ہوتا ہے, بھلے اس نے کوئی بھی نظریاتی چولا پہنا ہو. ریاست کی ساخت ہی ایسی ہوتی ہے. کوئی بھی ریاست پلٹ کے بنیادی حقوق پیش نہیں کرتی, ہسٹری سے آپ واقف ہیں. آپ کو وہ حقوق لینے پڑتے ہیں, اور 7,000 سال میں لوگوں نے بہت قربانیاں دے کے, جنہیں ہم آج فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یار بولنے کا حق, لکھنے کا حق, جائیداد خریدنے کا حق, ٹریول کا حق, یہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے پیدائشی حقوق ہے. نہیں, ان کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں, تب جا کے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی حق ہو وہ پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں ملتا. تو ان کا وہ کام ہے, وہ کر رہے ہیں. ہمارا لیکن سوال یہ کہ کیا کام ہے. کوئی پابندی ایسی نہیں ہے دنیا میں آج تک جس کا کوئی توڑ نہ ہو, نمبر 1. لیکن اس کے لیے پراپر ہتھیار ہونا چاہیے. مثلا اگر سامنے دیوار ہے تو میں سیدھا گینڈے کی طرح جا کے اسے ٹکر ماروں گا تو میرا سر پھٹ جائے گا نا, دیوار کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اب دیوار کو سکیل اپ کیسے کیا جا سکتا ہے, یا اس کو بہت آگے تک سفر کر کے اس کے پیچھے کیسے پہنچا جا سکتا ہے, ہماری ذہانت کا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے. میرے حساب سے جتنی زیادہ گھٹن ہوگی, جس طرح چاول کے لیے, فصل کے لیے حبس ضروری ہے, اسی طرح تخلیق کے لیے گھٹن ضروری ہے. تو میرے حساب سے تو یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے. اور میں یہ بات اس لیے ہوا میں نہیں کر رہا کہ دنیا کا جو سب سے عظیم ناول ہے وہ رشین ناول کہا جاتا ہے. اور وہ کس دور میں لکھا گیا؟ زار شاہی کے دور میں, جبکہ آپ سوائے سانس لینے کے آپ کو کوئی آزادی نہیں تھی. اس میں وہ بڑا ناول کریٹ ہوا ہے. مڈل ایسٹ کی حالت دیکھ لیں. نجیب محفوظ کیا کسی جمہوری معاشرے کی پیداوار ہے؟ پامک کیا کسی جمہوری معاشرے کی پیداوار ہے؟ اور ایرانی فلم جس کو ہم بہت تعریف کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایرانی فلم جو ہے بہت آگے کی چیز ہے. ایران نے کب آزادی دیکھی؟ 2,500 سال سے مسلسل وہاں امریت ہی تو چلی آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود تخلیق نہیں مرتی ہے. آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے آپ اسے کاغذ پہ لکھیں, آپ اسے ریکارڈ کریں, آپ اسے دراز میں رکھ دیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی وہ تحریر دنیا میں پڑھے گی, آپ کی وہ فلم, آپ کا وہ فوٹیج دنیا کے سامنے آئے گا, صرف یہ سوچ کے کہ یار بہت گھٹن ہے اور کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے. اپنے آپ کو تخلیقی زنجیریں مت پہنائیں. ہم نے جنرل ضیاء کا دور دیکھا ہے. جنرل ضیاء کے دور میں اقبال بانو اس سے پہلے بھی گا رہی تھی, ہم دیکھیں گے. بھٹو کے دور میں بھی گا رہی تھی, ایوب کے دور میں بھی گا رہی تھی وہ, لیکن لوگ واہ واہ کر رہے تھے کہ یار کیا شاعری ہے. اس کے اصل معنی الحمرا میں, لاہور میں, ماشاء اللہ کے دور میں ایک کوچوان, ایک کسائی, ایک مراسی اور ایک راہ چلتے کھوکے والے پہ کھلے کہ ہم دیکھیں گے کا مطلب کیا ہے. تو یار گھٹن تو بلیسنگ ہوتی ہے میرے حساب سے. گھٹن آپ کے دماغ کو کھولتی ہے جب, اور ایسے کھولتی ہے کہ اگر آپ مجھے کمرے میں بند کر دیں اور صرف ایک روشن دان ہو جس سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہو. انسانی دماغ بڑی عجیب چیز ہے. میں پہلے تو حیرانی سے دیکھوں گا کہ یار یہ کیا کمرہ ہے, مجھے کب تک رہنا پڑے گا. اس کے بعد دوسرا خیال میرے ذہن میں جو آئے گا وہ یہ ہوگا کہ میں یہاں سے بھاگوں کیسے, یہاں سے نکلوں کیسے. اور وہاں سے اصل میں میری آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو ہی یہ خیال میرے دماغ میں آتا ہے کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے. تو پلیز
کوئی قانون آپ کی تخلیقی قوت سے زیادہ طاقتور ہو نہیں سکتا, کوئی جواب آپ کے سوال سے زیادہ طاقتور ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ جو خوفناک چیز ہے وہ ایٹم بم نہیں ہے, وہ ہے پراپر سوال جس سے کہ تخت لڑکھڑا جاتے ہیں. تو سوال اگر آپ نہیں کر سکتے نہ کریں, دل میں ضرور رکھیں, اسے لکھ لیں, وہ کام آئے گا آپ کے. بہت اچھی بات کہی. نہیں, سوال یہاں پر تو پوچھنے ہوں گے. یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج دراز میں نہ رکھیے گا نہ جیب میں رکھیے گا. بی اوپن, آسک کوسچنز, کیونکہ اس سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کا ذہن کیا سوچتا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے قدغنوں کی, یہ پیکا کی قوانین کی, مشرف کے دور میں بھی واپس آئی پاکستان یہ سوچ کر کے اب پاکستان واپس چلنا چاہیے. اور اس زمانے میں جب صحافت میں قدم رکھا تو جنرل ضیاء کا بڑا ذکر تھا, اور اس وقت ہمارے سینئرز ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کس طرح سے اخبارات میں خبر نہیں چھپ سکتی تھی, کیا کچھ کیا جاتا تھا, صحافی بول نہیں سکتے تھے. ٹیلی ویژن میں اب لگا کہ اچھا یہ تو بڑا آسان ہے, اس میں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جب مشرف کا دور تھا اور اس وقت وہ ٹی وی چینلز نے بالکل آغاز ہوا تھا, تو تھوڑا ذرا اچھا بھی لگ رہا تھا. پھر وہ ایک انلائٹن ماڈریشن کے حوالے سے جنرل مشرف کہا کرتے تھے, تو اس لیے سب کچھ آزادی ذرا زیادہ تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے امبر نے کہا کہ ان کی ٹیلی ویژن چھوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ she doesn't want to put up with this and she wanted to also explore more avenues. کہ ابھی بھی صرف یہ جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں یہ کسی ایک جگہ سے نہیں آتی. شروع میں ہمیں پہلے تھا کہ بھائی جس ٹیلی ویژن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں شاید اس کے مالک کا کوئی بزنس انٹرسٹ ہوگا تو آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے. سب سے زیادہ آپ کے الیکٹرک کو کوئی بھی برا نہیں کہہ سکتا چاہے کتنی بھی لوڈ شیڈنگ آپ بھگت لیں. یہ آج بھی ہے. ایک مہینے پہلے تک ملک ریاض کو بھی نہیں کہہ سکتے. ملک ریاض کو نہیں کہہ سکتے تھے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن واحد ڈان تھا جو ہمیشہ ملک ریاض کہتا تھا, باقی سب ایک ٹائکون ایک ٹائکون. لیکن آپ دیکھیں جو ابھی وسعت نے بات کہی کہ تخلیق جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, تو چاہے کتنی بھی قدغنیں مختلف ادوار میں مختلف طریقہ کار سے ہم پر لگائی گئیں, لیکن ہم نے اپنی بات کہی. اگر ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے تھے تو ٹائکون کسی نے کہہ دیا, اگر کھل کر کے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ سکتے تھے تو مقتدرہ کہہ دیا, خلائی مخلوق کہہ دیا. تو صحافیوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. بانی پی ٹی آئی کہہ دیا, بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ابھی بھی چاہے یہ قوانین یہ قانون ضرور لاگو ہو گیا ہے, اس پر ہم احتجاج کرتے رہیں گے, لیکن سوشل میڈیا بھی چلتا رہے گا میں سمجھتی ہوں. اور ہماری تخلیق جو ہمارے سوچنے کی صلاحیت ہے وہ اور زیادہ انوویٹو ہو جائے گی کہ کس طرح سے ساری بات کہہ جائیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. میرے خیال سے یہ اردو کا محاورہ پاکستان کے لیے بنا تھا اور شاید صحافت کے لیے بنا تھا. تو میں چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو بالکل ہم آپ سے کوسچن آنسر سیشن جی ان سے سٹارٹ کرتے ہیں. بتائیے اپنا نام اور کہاں سے آپ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمیر شہانی ہے, میں شہید بے نظیر آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میں پیکا ایکٹ پہ بات کروں گا کہ ایک صحافی سے کوئی خبر غلط چل جاتی ہے, کبھی بھی ہو جاتا ہے, انسان ہے, یا سوشل میڈیا پہ غلط خبر رکھ جاتا ہے تو منع, اس پہ 3 سال سزا ہے. اگر ایک ایس ایچ او غلط ایف آئی آر کاٹے تو اس کو سزا نہیں ہے. کیوں جرنلسٹ کے ساتھ کیوں ایسے منع ہو رہا ہے؟ سندھ اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے صرف جرنلسٹ کے لیے. ایس ایچ او غلط ایف آئی آر کاٹے اس پہ کچھ نہیں, وکیل غلط کیس لڑے اس پہ کچھ نہیں, صرف صحافی. دیکھیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, سوری میں آپ کو روک رہا ہوں, آپ 1 یا 2 لائنوں میں سوال کر لیں. میں سوال کر رہا ہوں. سوال کر لیں. جذبات کا اظہار ہم وقت اس سیشن کے بعد کر لیں گے. تو میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ مجھے سوال کریں 30 سیکنڈ کے اندر, جسے بھی سوال کریں. ٹھیک ہے, بس میرا یہی سوال ہے کہ اگر وہ ایس ایچ او غلط ایف آئی آر کاٹے تو اس کو سزا نہیں ہے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ ایسا بھی کوئی بل پاس ہو؟ مجھے آپ نے ڈی آئی جی سمجھ لیا ہے شاید کہ میں اسے ڈیفینڈ کروں گا. ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے. پورا سسٹم جو ہے اس میں جزا و سزا کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز اور ہے,
ہم شاید ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پورنوگرافک کانٹینٹ, فرقہ واریت کو ابھارنے والا کانٹینٹ, خواتین کی توہین کرنے والا کانٹینٹ, کسی کو کھلی دھمکی دینے والا کانٹینٹ, اور واقعہ کچھ اور ہے, اس کی ہیڈ لائن سوشل میڈیا پہ کچھ اور لگائی جا رہی ہے تاکہ کلک بیٹنگ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ ویوز, لائکس آ سکیں. اس پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سخت قانون ضرور ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں اور آئی ایم شور سب اس کے حق میں ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ توجہ اگر دوسرے امور پہ ہو, ذبح بندی پہ ہو, اور کہا یہ جائے مگر نیت دوسری ہو اور کھلی نظر آ رہی ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بہت آسان ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے کانٹینٹ کو مختلف ممالک نے کس طرح کنٹرول کیا ہے. ان کا ماڈل اٹھائیں, اس کا مطالعہ کریں, اس میں سے چیزیں لیں, لا بنا دیں. لیکن آپ نے اپنے طور پہ جو کھچڑی بنائی ہے, اصل مسئلہ ہمیں اس سے. بالکل بالکل درست کا, کیونکہ ڈس انفارمیشن, اور امبر نے جیسے فیک نیوز کا ذکر کیا, انہوں نے کافی ٹریننگ بھی امپارٹ کی وین شی واز ورکنگ فار IBA. فیک نیوز یعنی اس کو ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا ایک صدر ٹرمپ یا ان کی انتظامیہ کا ایک وہ ورڈ نکالا ہوا ہے, لیکن ڈس انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے اور جو سیکنڈوں میں پھیلتی ہے, جس پہ آپ یقین کر لیتے ہیں, ایک بیانیہ بن جاتا ہے, اس کے ہم سب خلاف ہیں. لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. یہ سزاؤں سے اور ضبط بندی سے نہیں ہوگا. میں چاہوں گی آپ لوگ جب اب سوال کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے انیشلی ہاتھ اٹھایا تھا, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں, اگر مین سٹریم صحافی نہیں بننا چاہتے, وہ لوگ ہاتھ ضرور اٹھائیں, تاکہ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور مے بی امبر کین اینڈ وسعت کین آلسو گائیڈ یو. آپ پیکا پہ بھی بالکل سوال کریں, جو دوسرے سوالات ہیں وہ بھی کریں, لیکن اس ٹیبل پہ سب نے کہا تھا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں. آپ بھی ہونا چاہتی ہیں؟ آپ ہونا چاہتی ہیں. اگر ہم آپ سے بات کر لیں, پہلے بتائیے آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم میم, دس از می شفق, سوشل میڈیا انفلوئنسر, اینڈ آئی ایم آلسو این انٹرپرینور. بیسکلی میں سوشل میڈیا پہ اپنے پلیٹ فارم پہ فوڈ بلاگنگ, ٹریول بلاگنگ اور یہ ساری اپلوڈس کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ الحمد للہ ابھی میرے پاس 10,000 کے فالوورز ہیں. سو یا آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. چلیں, کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں. بیسکلی مجھے آپ کوئی سجیشن یا پھر کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ اور کیا ہم اس چیز میں ایڈ آن کر سکتے ہیں اور کس طرح کا کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں. امبر. سب سے پہلے تو really nice to meet you as well, اور میں آپ کو فالو کروں گی. let's see what you do. so I don't know, so اس میں 2-3 چیزیں جو ڈیجیٹل میڈیا, کیونکہ میں I run a digital media platform, میں سچی بات بتاتی ہوں کہ ہم حالانکہ ایک نیوز, کرنٹ افیئرز, انفارمیشن کا پلیٹ فارم ہے, لیکن ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں انفلوئنسر سے کہ ان کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے آلریڈی اپنے ظاہر ہے آئی تھنک سب سے ایک اسکل ہے, وہ جو فرق ہے نیوز پلیٹ فارم میں اور آپ جیسے انڈیویجول کانٹینٹ کریٹرز میں, آپ ایک کمیونٹی بناتے ہو. جو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں وہ آپ کی صرف فین نہیں ہوتے, ایک فیملی بن جاتی ہیں, اور ان کو ان کی انٹرسٹ, ان کو رسپونڈ کرنا, اور وہ کیا سوال پوچھتے ہیں, وہ آپ سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سینٹر کرنا, مرکزی آپ کا جو کانٹینٹ آپ بناتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا جب آپ اپنی کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ سب سے زیادہ کی ہوتا ہے. دوسرا, کیونکہ وسعت صاحب نے کافی اسکل سیٹس کی بات کی, میں بھی ایز اے ڈیجیٹل جرنلسٹ, لیکن چلے کانٹینٹ کریٹر کی بھی بات کرتے ہیں, وہ دونوں میرے خیال میں اوور لیپ بھی اب کرتا ہے. اسٹوری ٹیلنگ, اسٹوری ٹیلنگ سے مراد کیا ہے؟ جیسے وسعت کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ ظاہر ہے ایک یونیک ہے, اسی لیے وہ جانے جاتے ہیں. جس طرح سے وہ لکھتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں. کہاں سے آپ نے کہانی شروع کرنی ہے, اس کو ہک کہتے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہک 3 سے 5 سیکنڈ میں ہو اور وہ ویژول ہو. وہ آپ کو ویورز کو, کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا بھر میں ویڈیو از کنگ. لوگ پڑھ نہیں رہے, کم پڑھ رہے ہیں, چاہے
صحافت ہو یا انٹرٹینمنٹ ہو, پیپل آر واچنگ ویڈیوز, تو بہت کانٹینٹ ہے. آپ ٹک ٹاک کو ہی اسکرول کر لیں تو چلتا جاتا ہے, لیکن آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ کس کی آنکھ آپ کے کانٹینٹ پہ رکے گی, اینڈ دیٹ از دیٹ 3 to 5 second ہوک جو آپ نے شروع میں دینا ہوتا ہے. اگین وہ ویژول ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو مجھے نظر آتا ہے جو کامیاب کانٹینٹ کریٹرز ہیں, اور ان میں سے آپ ہیں, بالکل ہیں, یو ہیو ٹو بی یور سیلف. آپ کسی اور بن کے بات نہ کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی somebody else. ڈکی بھائی نہ بنے کیونکہ وہ بہت مشہور ہیں, مثال کے طور پر رجب بٹ نہ بنے کیونکہ وہ بہت مشہور ہیں. بی یور سیلف. اور وہ جو آپ نے ایک فیملی اور کمیونٹی کریٹ کریں, وہ آپ پر یقین کرے گی, آپ کو مانے گی, آپ کو فالو کرے گی, کیونکہ دے ول سی کہ آپ ایک اصل انسان ہیں, آپ بناوٹی انسان نہیں, کیونکہ اے آئی کا بھی دور ہے. پھر میرے خیال میں یہ شاید سب کانٹینٹ کریٹرز نہیں کرتے, تو میں تھوڑی سی ایک رسپانسبلٹی کا وہ ایک ڈال دیتی ہوں. اپنی کریڈیبلٹی. اگر آپ نے غلطی کی تو اعتراف کریں. اگر آپ نے کریکشنز کرنی ہے وہ ظاہر ہے آپ بتائیں. اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے وہ بھی آپ کھلے دل سے اعتراف کریں, اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ لوگوں کو بتائیں وہ صحیح ہو, انٹرسٹنگ ہو, انٹرٹیننگ ہو, وہ اس حک میں وہ حک شامل ہو. تو آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ جیسے کانٹینٹ کریٹرز کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں یہ سب کے لیے بھی گائیڈ ہے. تھینک یو. ایک سوال ہے میری طرف سے. جی السلام علیکم. دس از عما باسی, این ایڈوکیٹ. میرا سوال تو بہت سارے ہیں, بٹ میں تھوڑا سا اس کو کنسائز کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحافت کو سو کال ریاست کا پلر کہا جاتا ہے, تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سینئر یا ایک پروفیشنل جرنلسٹ بننے کے لیے کوئی کمپٹیٹیو ایگزامس ہونے چاہیے, لائک ہم لیٹ یا گیٹ اس طریقے کی چیزیں دیتے ہیں تاکہ وکیلوں میں بھی تھوڑی بہت چھانٹی آنا شروع ہو جائے. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ میں ضروری سمجھتی ہوں پوچھنا کہ ہم اس ایرا سے بلانگ کرتے ہیں یا ہمارا بچپن اس ایرا سے گزرا ہے کہ ہم ٹی وی پر جو دیکھتے تھے وہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو ٹی وی پہ بولا جائے گا وہ بالکل سچ ہوگا. تو چینلز کو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اون کیا جانا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, اور اسپیشلی آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ چینلز ایک دوسرے کو دہیج میں بھی دیے جاتے ہیں. دیکھیں انڈیپینڈنسی جو ہے اس کی تو ایک بات کروں کہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے. 2 سوال آپ کے کافی ہیں, ورنہ باقی ٹائم گزر سر جائے گا. آپ سیکنڈ سوال کا اگر جواب دے گے تو وہ زیادہ سفیشینٹ ہوگا کہ یہ جو چینلز جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کون سا چینل دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ کمپٹیٹیو ایگزام ہونا چاہیے. ایم کیٹ, سی ایس ایس, پروفیشنل جو ایگزامز ہوئے ہیں پچھلے 4-5 سال میں, آپ تو اخبار پڑھتی ہوں گی, ان کے بارے میں جو ایک اعتماد متزلزل ہوا ہے میرٹ کے بارے میں, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو روایتی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں جب انہی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں, تو صحافیوں کے لیے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں کسی ادارے میں وہ ہمارا باقاعدہ انٹرویو کرتے ہیں, کم از کم پتہ ہو کہ یہ کوئی مکینک نہیں ہے جو سیدھا ورک شاپ سے اٹھ کے آ گیا ہے, تھوڑا بہت اس کا لکھنے کا یا آبزرویشن کا, یہ جو بھی تجربہ وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ انہیں وہ پرائیویٹ کنسرن ہوتے ہیں مینلی, اور انہیں اپنی کمپنی یا ادارہ چلانا ہوتا ہے, تو وہ ایدھی نہیں بننا چاہتے اور وہ دیکھتے ہیں ضروری قابلیت کا. رہی بات اس کی کہ چینلز کا پولیٹیکل جھکاؤ ہوتا ہے یا جہیز میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یہ سب ہوتا ہے, یہ آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے. تو وہ سوال جس کا جواب آپ کو آلریڈی پتہ ہے وہ نہ کریں, جس کا جواب واقعی آپ کو نہیں ہے اس کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ نے جو اپنے سوال میں کیا اصل میں اس میں جواب بھی آپ نے دے دیا تھا, تو میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا. Any more questions? Okay, آپ پوچھیے. Assalamu alaikum, sir. My name is Kamaluddin. I am from district Ghodke. I have a very simple question from Sir Wusatullah.
Sir, considering the conflictual situations in district بیٹا یہاں کوئی اگر کوئی گورا صحافی نہیں بیٹھا ہے تو آپ سندھی یا اردو میں سوال کر سکتے ہیں. سر گھوٹکی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ لائک ان پاسٹ ایئرس 3 journalists has been killed by the feudal lords, تو ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ فرام ڈسٹرکٹ گھوٹکی مجھے جرنلزم میں کیوں جانا چاہیے؟ اسی لیے جانا چاہیے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہوئے جو وارداتیں ہو چکی ہیں ان کی روشنی میں کیسے محفوظ طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے اس کو کام کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بہرحال جتنے بھی حالات خراب ہوں اگر یہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ترک تو نہیں کیا جا سکتا, تو اس کے اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں. یہ جو میں اگر دیہی سندھ کی بات کروں اور اس میں اربن سندھ یا پورے سندھ کی بھی بات کروں, بہت ہوتا ہے لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا کہ خبر پہ قتل ہو جائے. اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری ذاتی یا اجتماعی یا برادری کی یا علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انہیں کھودا نہیں جاتا ہے. ابھی اسی گھوٹکی میں ایک صحافی نے خود کو اغوا بھی کروا لیا تھا 1 مہینے پہلے, اور وہ 3 دن میں پتہ چل گیا کہ یہ پورا ڈرامہ تھا, وہ کوئی پراپرٹی وغیرہ کا چکر تھا. تو ہمیں محتاط ہو کے اس پہ بات کرنی چاہیے. دوسری بات, جو بھی صحافی ہو چاہے اربن ہو رورل ہو, اس میں یہ جو میں بار بار ایک چیز پہ بار بار زور دے رہا ہوں, زبان پہ کمانڈ. دیکھیں دنیا کی سب سے اچھی گالی وہ ہوتی ہے کہ گالی دیے بغیر مجھے محسوس ہو جیسے مجھے گالی دی گئی ہے. اس کے لیے زبان پہ کمانڈ بہت ضروری ہے, اور یہ کوئی اتنا, میں آسانی سے کہہ رہا ہوں, اتنا آسان نہیں. اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ جو بات کسی گھٹے ہوئے ماحول میں ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے, انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں, اور جو لوگ ہیں ان کو بے وقوف مت سمجھیں, وہ فوراً کنیکٹ کر لیں گے. لوگوں پہ اعتماد کرنا سیکھیں, اپنے ریڈر پہ اعتماد کرنا سیکھیں. اپنے جو ادارے ہیں ان کے لیے مسئلہ پیدا نہ کریں کہ سیدھی سیدھی آپ نے بات کر دی اور ان کے لیے پرابلم ہو گیا کہ وہ چھاپیں یا نہ چھاپیں. کچھ اس طریقے سے وہ مسئلہ بیان کریں کہ انہیں چھپنے کے بعد احساس ہو کہ اوہ ہمیں یہ نہیں چھاپنا چاہیے تھا. تو اتنی چالاکی تو سیکھیں نا. بالکل, جیسے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. نیکسٹ سوال آپ لوگوں میں سے آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی, کین somebody give them, اچھا آپ ہیں, ہاں آپ کے پاس ہے مائک, کہیے. جی, मुंहिंजो नालो सिदरतुल मुंतहा आहे ऐं मां हैदराबाद खां तालुक़ थी रखां. मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त अॼु जे दौर में जिथे गवर्नमेंट न्यू एक्ट्स पास थी करे, सही आहे, ऐं जर्नलिज़म लाइक सहाफ़त खे न जाम विक्टमाइज़ थो कयो वञे, त एज़ अ वूमेन असां पंहिंजी प्रोफेशनल लाइफ में कीअं था ग्रो करे सघूं? پروفیشنل لائف میں میرا خیال ہے ابھی تک اسی پہ ہی بات ہو رہی تھی گھوم پھر کے کہ پروفیشنل لائف میں صرف ہم آرڈیننس کا چیلنج نہیں ہوتا, قوانین کا چیلنج نہیں ہوتا. خود بعض اوقات ہمارے اپنے ادارے جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ولن بن جاتے ہیں. خود ہمارے جو ریڈرز ہیں ان کے جو طے شدہ خیالات ہیں ان سے ہٹ کے اگر بات کریں تو انہیں بڑی شوق لگتا ہے, اور میں یہ بھگت چکا ہوں. مثلاً مجھے پتہ ہے کہ رورل سندھ میں جو بھی آدمی پڑھتا ہے میرے بارے میں اس کا رویہ 100% پازیٹیو ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ وہ کوئی بات چل رہی تھی, کسی ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ آدمی نے کہا تھا کہ جی جنوبی سندھ بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے یا کراچی بھی صوبہ ہونا چاہیے. تو اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. پھر اس سے شدید ری ایکشن آیا دوسری طرف سے کہ یہ کیا بات کر دی, سندھ تو کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا. تو میں نے ایک جرنل بات کی کہ دیکھیں ہمیں اس پہ نہیں لڑنا چاہیے کہ
کیا سرحدیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے. ہمیں جو ہے آپس میں ڈائیلاگ کر کے ایک طرح سے کسی کنسنسس پہ پہنچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے نہ کیا جائے. اس سے آگے بھی بہت سارے مسئلے ہیں, ان پہ دھیان دینا چاہیے. اور پھر میں نے کہا کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے, دریا اور سرحد وہ 8000 سال میں بدلتے رہتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی ہو جاتے ہیں, تو اس سے تو تاریخ بھری پڑی ہے. یہ میرا سٹیٹمنٹ تھا. اس کا میرے کچھ دوستوں نے یہ مطلب لیا, او ہو وسعت اللہ خان جو ہے اس نے جنوبی سندھ کے مطالبے کی حمایت کر دی, اور یہ وہ سوشل میڈیا پہ چل گیا. مجھے جو بھی میرے دوست تھے, انٹلیکچول تھے, سیاسی دوست تھے, ان میں سے سوائے 1-2 کے سب میرے پیچھے پڑ گئے یہ جانے بغیر کہ میں نے اس پروگرام میں کہا کیا ہے. اور میں سندھ دشمن قرار پایا, اور میں غدار قرار پایا. اور پھر اس کے بعد جب وہ 22.5 انٹلیکچولز جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے تھے میرے خلاف, وہ رفتہ رفتہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی. میں پھر سے سندھ دوست ہو گیا, میں پھر سے سندھی ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کا سوال. جی جی پوچھیے. السلام علیکم, میرا نام خلیل لگاری ہے, میں ٹنڈولیار کا رہائشی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ماس میڈیا گریجویٹ اور فیلڈ جرنلسٹ اسکلز گیپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ماس میڈیا جرنلسٹ اینڈ ماس میڈیا گریجویٹ اور فیلڈ جرنلسٹ کے اسکلز گیپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسکل گیپس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کا کیونکہ اس سوال کا جواب دوں گی کہ میرا تو کام یہ تھا کہ ہم وہ اسکل گیپ جو ہے IBA میں ہم ایک سینٹر بھی رن کر رہے تھے, اور پھر ظاہر ہے میں بہت ساری خود بھی صحافی رہی ہوں, اور میں خود اب ہائر بھی کرتی ہوں لوگوں کو. اور میں 2-3 چیزیں دیکھتی پوچھتی ہوں جب ہم لوگوں کو اپنے ادارے میں رکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کی کتنی سمجھ ہے, یہ اہمیت ہے اس کی, کون سے آپ پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں, آپ کو کیا ایڈٹ, آپ کو ویڈیو ایڈٹ کرنا آتا ہے, آپ کو لکھنا آتا ہے, آپ جیسے حسن صاحب نے کہا آپ کرنٹ افیئرز پڑھتے ہیں. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں بہت مکس ہے, کچھ لوگ PR میں جانا چاہتے ہیں, کچھ ایڈورٹائزنگ میں جانا چاہتے ہیں, وہ شاید کرنٹ افیئرز اتنا زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بہت سارے میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کتابی باتیں بھی ان میں زیادہ ہوتی ہیں. ہمیں پریکٹیکل سکلز چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر میں ایز اے بطور ایڈیٹر کہوں کہ یہ والی سٹوری اس پہ بات ہو رہی ہے, ٹرینڈ کر رہی ہے, یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے, اس کی تصدیق کریں. تو سب سے پہلے تصدیق کیسے کرتے ہیں یہ اسکل, پھر اس کو آپ نے ایسی شکل میں ڈھانپنا کہ ہماری جو ویورشپ ہے, اگر مثال کے طور پر میں اخبار ہوں تو اس کو لکھنا 800 لفظ میں لکھنا, اور وضاحت کے ساتھ لکھنا, کلیئرٹی کے ساتھ لکھنا, تاکہ ویورز جو ریڈرز ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. یا اگر ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تو ویڈیو کو بہت ترجیح دیتے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو میں بیان کرنا کہ کہانی کیا تھی, اور یہ ایسے آپ نے یہ 2-3 اسکل سیٹس میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے پاس کم ہوتی ہے. تو کچھ پریکٹیکل ایکسپیرئنس میرے خیال میں بہت ضروری ہوتا ہے. ایک اور اسکل سیٹ بہت اہم ہو گیا ہے جو ڈیجیٹل جرنلزم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک کہانی کو ملٹی پلیٹ فارم میں کیسے آپ نے تبدیل کرنا ہے. اگر آپ کا پوڈ کاسٹ ہو یا اس کو آڈیو شکل میں ڈالنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں, آپ نے ویڈیو بنانی ہو یا آپ نے سوشل میڈیا کا ایک پوسٹ بنانا ہو تو آپ کو ڈیزائن کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. تو یہ میرے خیال میں یہ نئے اسکل سیٹ ہے. اور میں ایک چیز آخری ایڈ کر دوں گی فور آئی کلوز, بہت سارے ادارے اب AI بھی استعمال کریں. اردو جو صحافت کرتے ہیں وہ کم استعمال کرتے ہیں, لیکن AI کا استعمال نیوز رومز میں بڑھتا جا رہا ہے. تو AI کو سمجھنا, اس سے آپ کی ایفیشنسی اور سپیڈ بڑھتی ہے. میرے خیال میں کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسکل سیٹ جو یونیورسٹیز میں سکھانا چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے, اور بیکاز سیکٹری صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ جن تصاویر سے ڈر رہے تھے, جو آپ کی طرف دیکھ رہی تھیں, ان تک یہ بات ضرور پہنچائی جائے کہ ہمارے سارے بچے جو اس وقت یونیورسٹیز لیول کے اوپر میڈیا سائنسز پڑھ رہے ہیں, امبر نے بالکل صحیح بات کہی,
بہت سے لوگ جب آتے ہیں ہمارے یہاں تو وہ سکلز نہیں سکھائی جاتی, جو بہت کتابی باتیں ہیں اور بہت آبسلیٹ سلیبس ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ. جو آج کا سلیبس ہونا چاہیے جس سے یہ بچے اسکل بھی سیکھیں, اینڈ جسٹ آفٹر گریجویٹنگ ان کی کھپت بھی آسان ہوگی اور ان کو بہت ساری چیزیں سکھا دی جائیں گی. جیسے دنیا بھر میں یونیورسٹیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو میڈیا سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ سائڈ بائی سائڈ روزانہ کا بچے اخبار بھی نکال رہے ہوتے ہیں, فورٹ نائٹلی میگزین بھی نکال رہے ہوتے ہیں, ایک ریڈیو بھی ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے یونیورسٹی لیول پر, اور اب تو ڈیجیٹل کیونکہ دنیا ہو چکی ہے تو یہ سارے پلیٹ فارمز بھی چل رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وی مسٹ انکلوڈ دس ایٹ یونیورسٹی لیول اپنے ایجوکیشن پہ, تاکہ اس یوتھ کے لیے انتہائی اہم ہوگا. نیکسٹ سوال میرے خیال سے پیچھے آپ نے لیا مائک. جی جی جی. السلام علیکم, محمد ابراہیم فرام کمرشال کوٹ. کہا جاتا ہے کہ میڈیا دا مائنڈ میکر. سو میڈیا کیسے مائنڈ بناتا ہے, اس پہ تھوڑا اگر ایک ہی خبر آپ ہمیں دو پہلوؤں میں سنائیں تو اچھا ہوگا. تھینک یو. چلیں جی, کیسے بیانیہ بنتا ہے مائنڈ میکر؟ یعنی اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سب آپ کا اس گفتگو سے کوئی مائنڈ بنا ہوگا نا سن کے, ایسے ہی مائنڈ بناتا ہے میڈیا. اور سب سے جو کروڈ بات ہوتی ہے جس سے بچنا چاہیے, اگر میں آپ کا مائنڈ بنانا چاہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے لہجہ لفظ سے زیادہ طاقتور چیز ہے. جو جنرلی طاقتور ہوتا ہے اس کا لہجہ بہت دھیما ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے. آپ نے اگر میرلن برانڈو کو دیکھا ہو گاڈ فادر میں, تو اتنی دھیمی آواز میں بات کرتا ہے کہ کان لگا کے سننا پڑتا ہے کہ یہ اس نے کہا کیا, اس لیے کہ اسے پتہ ہے وہ گاڈ فادر ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو یقین ہے, مطلب مجھے یقین ہوگا تو میں کہوں گا, تو پھر میرا لہجہ چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا. ٹاک شو میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ چیخنے سے لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں. نو, ان کی توجہ آپ کی چیخ پہ ہوتی ہے, جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ سچویشن کے اعتبار سے دھیما, درمیانہ یا اونچا ہونا چاہیے. ہر وقت چیخنا جو ہے وہ آپ کی چیخ ہٹ ہو جائے گی, آپ نہیں ہٹ ہوں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا مائنڈ بناتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کا مائنڈ بنانا چاہتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ یار یہ نظریہ یا یہ بات اگر میں نے اسٹریٹ کہی تو یہ اس کو ہضم نہیں ہوگی, فوراً اس کے اندر کا جو ایک ریزسٹنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ابھر آئے گا اور وہ یہ دیوار میری اس بات کو روک لے گی. لہٰذا میں شوگر کوٹڈ وے میں یا انڈائریکٹ وے میں وہ بات آپ کے دماغ میں چپ ان کرنے کی کوشش کروں گا جو میں واقعی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سکل جو ہیں یہ پریکٹس سے آتے ہیں, ایک مدت سے آتے ہیں, یہ پہلے دن نہیں آ سکتے. اس کا میں بھی جواب دینا چاہتی ہوں. دو چیزیں میڈیا کیسے مائنڈ بناتا ہے. سٹوری, کس سٹوری کو زیادہ اہمیت دینا اپنے بلیٹنز میں, اپنی اخباروں کی زینت میں, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, اور پھر کیا اس سٹوری میں سے نکالا گیا ہے. اور وہ ہم کیسے جانچتے ہیں کہ سٹوری کی ہیڈ لائن میں کچھ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی ایک اور خوبصورتی ہے, جو جتنی قدغنیں لگانے کی کوشش کریں, کہ ہمارے پاس بہت سارے ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن تک رسائی ہے. اخباروں کی ہے, میڈیا آرگنائزیشنز کی ہے جو اچھے ہیں. تو اگر آپ ایک ٹاپک کو لے لیں, غزائی کو لے لیں مثال کے طور پر, الجزیرہ اس کو کیسے کوریج دے رہا ہے, اس کی ہیڈ لائن کیا بن رہی ہے, CNN کیسے دے رہی ہے, آپ کو ہیڈ لائن سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ اگر CNN یہ کہہ رہا ہے کہ 50 فلسطینی مارے گئے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ ان کو کس نے مارا, تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے. سو میں ایک اور آخری اس میں ایڈ کروں گی کہ ایک اور میڈیا سائنسز میں ہی کورس ہونا چاہیے میڈیا لٹریسی کا,
تاکہ آپ خود بھی سوچ سکیں, پڑھ سکیں, سمجھ سکیں, کرٹیکلی ایویلویٹ کر سکیں کہ جو ابھی ایک سوال آیا تھا کہ اس چینل, یہ چینل اس پارٹی سے اس کا تعلق ہے, ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کتنے سٹل وے سے آپ کا مائنڈ جو ہے بنا سکتا ہے. 2 مثالیں 2 جملوں میں. 10 militants killed, 5 military personnel martyred. ذرا سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خبر بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی لینگویج ہے اس میں آپ ٹویسٹ کر کے دوسرے کے مائنڈ میں 2 الگ الگ تصویریں دے سکتے ہیں. killed, martyred. 5 Palestinians killed, 7 Israelis massacred. ذرا سوچئے کہ 2 تصویریں آپ کے ذہن میں بن رہی ہیں. ایک تو مارا گیا, مرتے ہیں لوگ, 7 massacred. تو یہ جو زبان ہے نا, زبان کی جو سائنس ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس سچویشن کو میرے اندر ایک تصویر کے طور پہ اتارنے کے لیے کون سی اصطلاح اپروپریٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اب ہم لاسٹ کوسچن دیں گے بیکاز فرائیڈے بریک بھی. آئی ایم سو سوری, آپ چلیں, آپ کر لیجئے. جی السلام علیکم, میرا نام غلام مرتضیٰ ہے, میں جیکب آباد سے ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو میڈیا ہے, پاکستان میڈیا اینڈ پاکستان, تو پاکستانی میڈیا کتنے حد تک آزاد ہے؟ جیسا کہ ہم آج کل کا دور ہے, 21 سینچری چل رہی ہے, تو میرے خیال میں جو ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی صحافی ہے وہ کسی نیوز چینل سے وابستہ ہو, آج کل کے دور میں جس کے پاس موبائل فون ہے میرے خیال میں وہ صحافی, آدھا صحافی تو ہوگا, کیونکہ اگر وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, فیس بک ہے, جیسے ٹویٹر ہو گیا, فارمرلی ایکس, اور واٹس ایپ ہو گیا, تو وہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پوسٹ رکھ دیتا ہے, یہ بھی ایک میڈیا کے ہے. تو کوئی پوسٹ رکھنا یا کسی جاگیردار کے خلاف کوئی رکھتا ہے تو اس کو دھمکایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے, تو اس کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں؟ تو صحافی مطلب انسیف ہیں, اس کا فیوچر کیا ہوگا, یہ میرا سوال ہے. وسط آپ لیں گے امبر؟ اچھا, یہاں ایک سوال آیا تھا, میں اس سے جوڑوں گی اپنا جواب کہ کیا امتحان ہونا چاہیے صحافی کا. اب ظاہر ہے میں خود نہیں مانتی کہ ہمیں بہت اچھے صحافی ہمارے موجود ہیں جنہوں نے صحافت کا امتحان نہیں لیا, لائسنس نہیں لیا, لیکن صحافت باقی ایک بہت ہی اسپیشلائز اسکل سیٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک سب سے بڑی میرے خیال میں صحافی کے لیے ایک تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کرٹیکل, کہ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے یا نہیں ہے, اور اس کو ہم کہاں سے تلاش کریں گے کہ یہ کتنا سچ ہے, تو یہ ایک کرٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے تحقیق, پھر اس کو کہاں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے. اگر آپ بیٹ رپورٹر ہیں تو آپ کے ذرائع آپ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, ایویڈنس ثبوت ڈھونڈتے ہیں, ڈاکیومنٹس ملتی ہیں. سو میں ضرور کہوں گی کہ کیونکہ آپ نے درست کہا, موبائل فون آ گیا ہے, نیم صحافی تو سب ہو گئے ہیں, لیکن مکمل صحافی تو نہیں ہوئے نا, کیونکہ ایک وہ اسپیشلائز اسکل سیٹ اس کی میرے خیال میں, جیسے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا, میرے خیال میں اب اہمیت بہت کم ہو گئی ہے. ہم فیکٹس اب بہت کم مانتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اتنا بائس ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس بائس کی تصدیق ہی ہو. فیکٹس کو ہم نظر انداز ہی کر دیتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. رائے کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ جو اسکل سیٹ ہے, سب صحافی نہیں بن سکتے, اس لیے کیونکہ وہ اسکل سیٹ ان کے پاس شاید نہیں ہے کہ کرٹیکل ہوں, تحقیق کر سکیں, اس کو آسان الفاظ میں کریٹیو انداز سے مزیدار طریقے سے لوگوں کو بتا سکیں, اور ان کے پاس اتنا ایک پلیٹ فارم ہو, چاہے اپنا ذاتی ہو یا کسی میڈیا ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک اپنی آواز پہنچائیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس سے ایک مکمل صحافی بنتا ہے. نیم صحافی تو ہم سبھی ہیں. تھینک یو سو مچ امبر, اینڈ تھینک یو وسط اس سیشن میں حصہ لینے کے لیے, اور بہت اچھا لگا, آپ لوگوں کے سوالات بھی بہت اچھے لگے. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو مجھے بہت اچھی چیز لگی کہ سندھ کے مختلف علاقوں سے جو آپ سب لوگ آئے ہوئے ہیں, یوتھ,
تاکہ ہر جگہ کا ایک ٹیسٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی, ہم سے پہلے جو سیشن تھا وہ تھوڑا سا ہی ہم سن سکے جس وقت میں آئی تھی, جس میں کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی تھی کہ اپنے کام کی طرف آپ نے کس طرح سے اپنا کام کرنا ہے, سچائی کے ساتھ کرنا ہے. تو ہماری جو صحافت ہے وہ تو ہے ہی اس چیز کے اوپر, ہاؤ کریڈیبل اے جرنلسٹ یو آر. اور یہ کوئی بھی پروفیشن ہو, اس میں انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی کو آپ لوگوں نے اپنانا ہے. یوتھ کے لیے جو سب کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا فیوچر ہے, کیونکہ آپ ہی لوگ فیوچر ہو, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اسپارک جو آپ لوگوں میں موجود ہے کچھ کرنے کا, یو مسٹ ڈو اٹ واٹ ایور اٹ از. جو بھی فیلڈ آپ اپنائیں وہ بالکل اس پیشن کے ساتھ جب اپنائیں گے تو وہ راستے خود بن بھی جاتے ہیں اور اس میں مہارت بھی آئی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار انوائٹنگ آل آف اس, اینڈ تھینک یو فار کمنگ ہیئر آلسو, تاکہ اس سے بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ ٹیک اوے ہر سیشن سے ضرور ہوگا.